السلام علیکم ڈیئر فرسٹ ایئر. آج ہمارا ٹاپک ہے ثقافتی خصوصیات. اس نمبر 1 اس کی خصوصیت میں ہے اکتسابی. اکتسابی کا مطلب ہوتا ہے لرن کرنا، سیکھنا. ٹھیک ہے، ایسی چیز جو کہ ہم سیکھتے ہیں. ثقافت کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ اکتسابی طرز عمل پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی کہ ہم سیکھتے ہیں اور فرد جو ہے اپنی کوشش سے معاشرتی تربیت کے ذریعے اپنے معاشرے کے رسم و رواج، معمولات اور اقدار اور عقائد سیکھتا ہے اور پھر آگے نسل در نسل منتقل بھی کرتا ہے. نمبر 2 ہے ترسیل. ثقافت چونکہ اکتسابی عمل ہے، لہٰذا نسل در نسل جو ہے یہ منتقلی اس کی فطری ہے. ثقافتی منتقلی کا یہ عمل جو ہے زبان، علم و ادب، عقائد، اقدار اور تجربات کے ذریعے ہوتی ہے. یعنی کہ ہم ہر نسل جو ہے اپنی آنے والے بچوں کو وہ چیزیں سکھاتی ہے کہ ہمارے طور طریقے ہیں، رسم و رواج اس طرح کے ہم نے اپنے باپ دادا سے سیکھے، اسی طرح ہم آگے اپنی نسل کو سکھائیں گے. اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. نمبر 3 ہے مثالی. گروہی عادات ہمیشہ اپنے اپنے معمولات اور اقدار پر مشتمل ہوتی ہیں اور گروہ کے ارکان سے ان کی تقلید کی توقع کی جاتی ہے. جیسا کہ اسلامی معاشرے میں جج کو عدل و انصاف سے فیصلہ کرنا چاہیے، کسی مسلمان کو خائن نہیں ہونا چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے. یہ ایسے کردار نمونے ہیں جو اپنی نیچر کے اعتبار سے مثالی ہیں اور اس بات کا اظہار ہے کہ ثقافت مثالی ہے، یعنی آئیڈیل ہوتی ہے. یعنی ہم اسی چیز پر عمل کرتے ہیں جو کہ معاشرے میں ایک اچھی سمجھی جاتی ہے، ایک سب کے لیے ایک آئیڈیل ہو. ٹھیک ہے، آگے ہے باعث تسکین. کسی بھی معاشرے کی ثقافت اگر تسکین بخش نہ ہو تو وہ باقی نہیں رہ سکتی اور نسل در نسل منتقل نہیں ہو سکتی. لوگ اسے چھوڑ کر دوسری اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا بہترین ثقافت وہی ہوتی ہے جو کہ معاشرے کے روایات اور اس کی اقدار اور اس کی ضروریات کے مطابق ہو اور اپنے اندر کشش رکھے، مثلاً خوراک، لباس، رہائش، شفقت، محبت وغیرہ. آگے ہے اجتماعیت. اجتماعیت سے مراد بچے یہ ہے کہ جو ثقافت ہے کسی ایک فرد واحد نے نہیں بنائی، یعنی پورے معاشرے کے جو لوگوں کی مشترکہ کوششوں سے ان کے اجتماع سے وجود میں آئی ہے. یعنی ایک کسی بندے کے طور طریقے رسم و رواج کا یہ سیٹ نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرے کے لوگوں کے طور طریقے جب ملے تو ایک ثقافت وجود میں آئی. ثقافت کے تمام اوصاف جن میں خیالات، رسم و رواج، عمارات، آٹو موبائلز، کتب وغیرہ شامل ہیں، یہ معاشرے کے تمام ارکان کی شراکت کی وجہ سے یہ معروض وجود میں آئے ہیں. معاشرے کے افراد کی گویا فنی اور غیر فنی صلاحیتوں کا اجتماع جو ہے وہ ثقافت کہلاتا ہے. آگے ہے تغیر پذیری. ثقافت جو ہے، تغیر کا مطلب ہے تبدیلی، یعنی تبدیلی آتے رہنا. ثقافت اپنی وسعت میں روز بروز اضافہ کرتی رہتی ہے اور معاشرے کے جدید تقاضوں کے تحت مختلف ثقافتی نمونے وجود میں آتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پرانے ثقافتی نمونے بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتے ہیں. مثال کے طور پر موہنجو دڑو اور ہڑپا کی تہذیب میں انسان بیل گاڑی کا استعمال کیا کرتا تھا. سائنس کی ترقی کے حوالے سے انسان اپنے زیر استعمال اشیاء کو ارتقائی شکل دینا انہوں نے شروع کی اور پھر نتیجے کے طور پر جو ہے ریل گاڑی، بحری جہاز اور صنعتی میدان کے لیے مفید مشینری اور آلات دکھائی دینے لگے. فاصلے کم ہونے لگے، اب دنیا سمٹ رہی ہے، لوگ بدلتے وقت کا ساتھ دینے پر مجبور ہیں. بہرحال یہ بات تو تسلیم شدہ ہے کہ ثقافت جو ہے وہ زمانے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ بدل سکتی ہے یا بدل لی جاتی ہے، یعنی اس میں ایبیلٹی ہے تبدیل ہونے کی. جس طرح کا معاشرہ ہے اسی کی طرح ہو جاتی ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، نیکسٹ جو ہے ہم خصوصیات نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اوکے، اللہ حافظ.